بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق شاعروں کے لطیفے کے پہلے پیراگراف کی تشریح کرنا جانیں گے کہ تشریح کیسے کرتے ہیں اور اس پیراگراف کی تشریح میں کون کون سی چیزیں اہم ہوتی ہیں جن کی وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں پہلے پیراگراف کی تشریح۔ پہلا پیراگراف ہے ہمارے سامنے۔ ایک دن لکھنؤ ایک ریاست ہے، میر اور مرزا کے کلام پر، میر سے مراد میر تقی میر اور مرزا سے مراد مرزا رفیع سودا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا یعنی کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یا بات کو لمبا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، تکرار کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ تو لکھنؤ کے اندر میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے بحث و مباحثہ کیا۔ ایک شخص کا کہنا تھا کہ میر کا کلام وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت مرزا کے کلام کے، اور جو مرزا کا طرفدار تھا وہ کہتا تھا نہیں، مرزا رفیع سودا کا کلام جو ہے وہ اچھا ہے۔ اور یہ دونوں شخص خواجہ باسط کے مرید تھے۔ مرید سے مراد تابع فرما بردار، بات ماننے والا۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، تو انہوں نے دونوں کا ادب و احترام کیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ دونوں جو ہے وہ ان میں سے ایک کو نیچا دکھایا، نہیں، کہا کہ دونوں کے کلام جو ہے وہ بہت اچھا کلام ہے اور دونوں باکمال شاعر ہیں جو اپنی مثال آپ ہے۔ میر تقی میر اپنی مثال آپ تھے، انہیں غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور مرزا رفیع سودا جو ہے وہ قصیدے کا بادشاہ تھا۔ تو صاف ظاہر ہے اب وہ دونوں کے اندر صلاحیتیں تھیں، اپنے اپنے وقت کے وہ باکمال شاعر تھے۔ پھر انہوں نے دونوں کے اندر فرق بتا دیا کہ میر صاحب کا کلام ہے، یعنی کہ ان کے کلام میں دکھ، درد، غم کی باتیں، کیفیات زیادہ پائی جاتی ہیں بنسبت مرزا کے کلام کے، کہ مرزا کے کلام میں خوشی، اچھے حالات، انبساط، مسرت، یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مثال میں ایک میر کا شعر پڑھا، سرہانے میر کے ایستا بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو یعنی کہ اب یہاں پر چونکہ دکھ درد کا ذکر کیا، رونے کی بات آ گئی، غم کی بات آ گئی، تو اب اس کے اندر انہوں نے اسی بات کا ذکر کر دیا۔ اگلا ہے ہمارے سامنے، پھر انہوں نے مرزا کا شعر پڑھا، مرزا رفیع سودا کا، سودا کی جو بالے پہ ہوا شور قیامت، خدا میں ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ اب اس کے اندر بھی وہی بات ہے، لیکن اس کے اندر کیا دکھ اور درد کی بات تھی، اور اس کے اندر انہوں نے اچھے انداز میں بات کر دی۔ تو بات وہی ہے، وہ کسی نے کہا تھا نا، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن انداز بدل جانے سے بات بدل جاتی ہے۔ تو میر تقی میر کا جو شعر تھا اس کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ دکھ اور درد یعنی رونے کا ذکر کیا، وہ بھی سوئے ہوئے تھے، یہاں پر بھی یہی بات ہے، لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے ایک اچھے انداز میں جو ہے خوشی کے الفاظ کے اندر جو ہے انہوں نے یہ بات ذکر کر دی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار یعنی جانبدار تھے، جو حامی تھے، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا، سارا معاملہ بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہ ان کی دادا کی معلوم۔ دادا سے مراد
وہ عورت جو بچوں کی پرورش کرتی ہے، دایا جو ہوتی ہے جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ تشریح اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی تشریح کے ساتھ پھر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔